انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ سبھی میرے خلاف جمع ہو گئے، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی اور کیا شیعہ، اور سب نے میرے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں حق پر ہوں، سارے کے سارے باطل پر ہیں، اور اہل باطل اہل حق کے خلاف جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے حق پہ آواز اٹھائی ہے، سارے کے سارے میرے خلاف آستینیں چڑھا کے میری مخالفت پر اتر آئے۔ تو وہ اس کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ دراصل انہوں نے سب کو تنگ کر دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اہل باطل کے ساتھ ساتھ اہل حق کو بھی رگڑا لگا دیا ہے، اور اہل حق بھی ان کے اعتراضات سے اور ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہیں رہے، اور جو حکمت والا اسلوب ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے بازاری زبان اختیار کی اور غلط طریقے سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ غلط طریقے سے معاملے کو سلجھائیں گے کبھی بھی نہیں سلجھے گا۔ چھوٹا سا کام ہے نا، آپ کا چھوٹا سا کام ہے، اس کو بھی سلجھانے کے لیے حکمت، بصیرت، صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ دین کے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ایک مجدد والی صفات کا دعویٰ کر کے آپ دین کی تجدید کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حکمت بصیرت کے ساتھ ہی آپ اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں، نہ یہ کہ لوگوں پہ چڑھائیاں شروع کر دیں، بازاری زبان اور بڑے سخت لہجے میں گفتگو اور بڑی گراں قدر شخصیات پہ آپ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ بندہ اتنی بڑی ہستیوں کے خلاف بول رہا ہے، کیا اس کو اتنا بھی ادب نہیں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا ادب کا خیال کر لے؟ آپ ہی کو دین کی سمجھ آئی، اتنے بڑے عرصے میں صرف آپ ہی کو بات سمجھ آئی ہے، کسی اور کو بات نہیں سمجھ آ سکی، اور جن کو امت اہل اللہ سمجھتی ہے اور بزرگان دین سمجھتی ہے، نیک سمجھتی ہے، وہ گمراہی پہ تھے معاذ اللہ، اور پوری امت بھی گمراہی پر رہی، اور وہ سارے کے سارے بزرگان دین بھی گمراہی پر تھے۔ ایک آپ کو یہ بات سمجھ آئی، کسی اور کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور بعض غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، تو انہیں بالکل غلط کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، علماء ان کے خلاف اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اچھی باتیں بھی کیں اور بہت اچھے انداز میں توحید کو بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غلط گفتگو اتنی کر دی کہ علماء ان کے خلاف ہو گئے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، یہ بھی توحید کو بیان کرتے ہیں اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض چیزوں میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف بھی ہے، لیکن علماء کرام ان کے خلاف اس طرح سے نہیں بولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ بڑے علمی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف محمد علی مرزا صاحب نے حق کو بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہل حق پہ بھی چڑھائی کر دی، اور انہوں نے ان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کر دی، انہیں باطل ثابت کرنے میں بالکل کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور علماء سے اور اہل دین سے امت کا اعتماد اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر علماء کو ان کے خلاف بولنا پڑا۔ اگر اہل دین پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر دین ہماری زندگیوں میں کیسے رہے گا؟ اور یہ اہل دین جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک ایک عالم کس طرح سے تیار ہوتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر، اور یہ علماء جو تیار ہو رہے ہیں ان کو پڑھانے والے بڑے مستند لوگ ہوتے ہیں، اور ہر فن کو اس کا ماہر پڑھا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، ایک باقاعدہ نظم ہے، آفیشیل طریقے سے یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، امت کو اکیلے ہی آپ تیار کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ آپ نے تیار کر لیے، جو تیار کیے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، وہ کیا مسائل بتا سکتے ہیں، وہ کیا دین کی صحیح شکل اور صورت لوگوں کے سامنے واضح کر سکتے ہیں، اور کیا وہ اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں جتنی کہ علماء کرام نے قربانیاں دیں۔ اور دوسرا آپ کی طرف سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ میری وجہ سے علماء کی، ان مولویوں کی دکانیں بند ہو گئیں۔
کون سی دکانیں بند ہو گئیں؟ ہماری دکانیں کیا ہیں؟ ہم تو مدرسے بناتے ہیں، ہم تو مساجد بناتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مساجد بھی چل رہی ہیں، مدارس بھی چل رہے ہیں اور خانقاہیں بھی آباد ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہماری کوئی دکانداری بند نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ شرکیات میں سے نکالتے ہیں، ادھورے لوگ آپ تیار کرتے ہیں، پھر ان کو جوں سمجھ آتی جاتی ہے تو وہ الحمدللہ اہل حق علماء کے پاس رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اچھا کام آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن خدا را آپ درست راہ پہ آ جائیے اور بازاری زبان میں سے نکلیے، مہذب انداز میں کام کرنا سیکھیے، اور کچھ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اور نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے ہر دور میں رہیں گے، اور رجوع کرنے والے اہل دین ہر دور میں رہیں گے۔ آپ کو بھی جو کوئی اچھے لگے نا تو ضرور ان کے ساتھ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بڑی بہتری آئے گی، اور آپ کی وجہ سے صحیح معنوں میں امت کو فائدہ ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے امت کو صحیح معنوں میں فائدہ ہو۔ یہ اس طرح کا رلا ملا فائدہ ہے جس سے حق بھی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور حق بھی پوشیدہ ہو جائے، ایسا فائدہ کسی کے ذریعے سے بھی ہو، ہم اس کو نہیں چاہتے۔